نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ اپنی زندگی کو ایسا بنانے کے لیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائیں اور اپنے مقربین میں شامل فرما لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مقربین میں شامل فرما لے کہ جن کو قیامت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ سلامتی ہی ہوگی۔ وہ کشاں کشاں جنت کی طرف چلے جائیں گے، جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، جن کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی مشکل وہاں پر نہیں ہوگی۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو یہ لوگ اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ ایک تو دوستی بہت ہلکے درجے کی ہوتی ہے جو ہر ایمان والے کو حاصل ہوتی ہی ہے، ولی یلی و قریب ہونے کے معنی میں، لیکن جب اچھے اچھے کام کرنے لگتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس سے اللہ خوش ہو جائیں، تو ایسا شخص مرد ہو یا عورت، پھر اس کے لیے کوئی غم رنج نہیں رہتا، وہ اللہ کی خصوصی دوستی حاصل کر لیتا ہے۔ عام دوستی سے بڑھ کر یہ اللہ کی خاص دوستی میں بندھ جاتا ہے۔ اور جس کو یہ خلت، یہ دوستی مل جائے، وہ شخص بس اس کے وارے نیارے ہو جائے۔ زندگی میں اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ والی دوستی کر کے گویا یہ ثابت کر دیں کہ ہم آدم و ابلیس کی اس جنگ میں آدمی ہیں، آدم کے ساتھ ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا فیصلہ درست ہے، آپ ہی کے فیصلے کے ساتھ ہیں۔ آپ نے جو آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا، ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں۔ بالکل درست فیصلہ تھا، آپ جو کہتے ہیں وہی صحیح ہوتا ہے۔ ہمیں اس کی لاجک، حکمت سمجھنے دیکھنے کا نہ ذوق ہے، نہ شوق ہے، نہ اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہاں وہ پتہ چل جائے تو زیادہ اطمینان ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو آپ کا بس فرمانا ہی اصل ہے، جو آپ کہہ دیں وہ ہم کریں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہی کرنا چاہیے، کامل سپردگی رب، اپنے آپ کو ہر دائرے میں، ہر وقت میں، ہر لمحے میں اللہ کا مطیع فرمان بنائیں۔ جس وقت جو تقاضا ہو وہ کرے، شریعت کا جو تقاضا جس وقت اس شخص سے ہو وہ کرنے پر تل جائے۔ یعنی اپنی زندگی کا وہ اس کو حفظ جان بنا لے کہ میرے رب نے یہ کہا ہے، مجھے ایسے کرنا ہے، میں ہر حالت میں یہ کروں۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے ہوگی، اور دیکھتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، چلتے جائیں گے۔ اب ظاہری بات ہے، بہت سے سیناریوز اور سچویشنز ایسی آئیں گی کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، اس وقت مجھے کرنا کیا چاہیے، اس وقت میری کیفیت تو یہ کہہ رہی ہے، دل میرا یہ کہہ رہا ہے، دماغ میں یہ آ رہا ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حدیث میں ایسا ہو، غصہ مجھے اتنا آ گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو اس وقت میں اپنے نفس کو نعوذ باللہ خدا بناتے ہوئے اس کی بات مانتے ہوئے چلوں تو میں اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جاؤں، اور اس وقت اپنے نفس پہ قابو پا کر اللہ کے احکامات کو اس پر جاری کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کو سنبھالوں یا اس کو چلاؤں، تو اب میں اللہ کا قرب، وہ جو صدیوں میں حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ لمحے بھر میں حاصل کیا جا سکتا ہے، صرف اس ایک کام سے۔ اور وہ کیا ہے کہ اپنے نفس کو بالکل تابع کر لے، جو اپنی خواہشات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کر لے، وہ بس سب سے آگے ہے، وہی سب کچھ ہے، یہی مقصود ہے زندگی کا، بندگی کا مطلب ہی یہی ہے۔ اور وہ جس دائرے میں ہے، اس دائرے میں خاص کیفیات میں ہے، ایسا کر رہا ہے رمضان میں مثلا، تو اچھا ہے، کچھ تو کر رہا ہے کم از کم، لیکن ابھی یہ اس درجے پر نہیں آیا کہ اس کو خصوصی محبت، تعلق، دوستی ملے گی، کسی کے ذریعے آہستہ آہستہ ملے گی، یہ ذریعہ بنے گا وہاں تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن نفس مطمئنہ جو حاصل ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت حاصل ہو جاتی ہے، اتنا اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو رب میرے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے میں اس پر راضی ہوں ہر حال میں۔ اس کیفیت کے لیے کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ مجاہدہ کا مطلب یہ کہ کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، ایفرٹس ڈالنی پڑتی ہے۔ رمضان آئے، نماز پڑھی، عبادات کی بہت ساری کی، اس میں بہت زیادہ مشقت اس لیے نہیں ہوئی کہ شیطان بند تھا اور دنیا کے تمام لوگ ہی کر رہے تھے، ایک ماحول بنا ہوا تھا تو ہم نے بھی کر لیا، ذرا آسان تھا۔ رمضان چلے گا، اب یہ مشقت ہے، تھوڑی مشکل کام ہے، کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ذرا اتنی آسانی سے نہیں ہو رہا، محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے۔
نیند کا غلبہ ہے، راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، دن لمبے ہیں، ابھی سوئے تھے ہی کہ چند گھنٹوں میں ہی فجر کا وقت ہونے لگا، نہیں ہمت ہو رہی، نہیں دل چاہ رہا، جبر کر کے اپنے آپ کو اٹھایا، نماز ادا کی۔ رشتہ داروں میں سے کوئی آ گیا، تھکاوٹ ہے، نیند کا وقت تھا، ارادہ تھا تھوڑا سا آرام کر لیں گے، دوپہر میں کہاں سے آ گئے، یا ویکینڈ تھا، بچوں کو لے کے کہیں جانے کا پروگرام تھا، کوئی شاپنگ کا ارادہ تھا، اچانک سے کوئی داخل ہو گیا، گھر والے آ گئے یا سسرالی آ گئے، گھر والے آئیں تو اتنا نہیں کھلتا، سسرالی آ جائیں تو زیادہ کھل جاتا ہے، اب تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے کہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ بغیر پوچھے سمجھے آ جاتے ہیں۔ مردوں کو بھی ہوتا ہے، یہ پہلے خالی عورتوں کو ہوتا تھا کہ لڑکی والے کی طرف سے لوگ آ گئے تو مرد بھی اسی طرح سے منہ بناتا ہے اور بعد میں کئی دن تک ناراض رہتا ہے کہ ہمارا فلاں پروگرام خراب کر دیا۔ یہ سب بےہودگی اور بےغیرتی کی علامت ہے مردوں کی طرف سے، اور عورتوں کی طرف سے بھی یہ سب جہالت کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس وقت اس کے پاس گولڈن اپرچونٹی تھی، کہ موقع تھا کہ اپنے آپ کو مجاہدہ کر کے اللہ کی ولایت میں لے آئے، لاتا نہیں، نفس کی بات مان لیتا ہے، منہ بنا لیتا ہے، مجبوری میں کر گزرتا ہے جو کرنا ہے، اب کیا کرے، یا انہی سے لڑ پڑتا ہے، ناراض کر دیتا ہے، کچھ کہہ دیتا ہے، تو جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کہنا کہ خالی عبادات سے نہیں، عبادات ہی سے سب کچھ ہوگا، عبادات کی لیکن اس پوری بندگی کی جس کو ہم اللہ کے لیے خالص کرنا چاہتے ہیں، اس کی پھر شاخیں ہیں، اس کے مختلف شعبے ہیں، تو ہر شعبے کے اندر ایک کام کرنا ہوگا، ہر شعبے میں۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس حال میں آپ ہیں، جس جگہ ہیں، اس وقت شریعت کا آپ سے کیا تقاضا ہے وہ پورا کیجیے۔ تو سوال ہوگا کہ وہ تقاضا کیسے معلوم ہو؟ وہ معلوم ہوگا علم سے۔ ایک تو یہ علم حاصل کرنا ہے، اور علم علماء کے ساتھ ان کی سپرویژن میں رہ کے اپنے سیناریو کو سامنے رکھیے، دیکھیے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں پوچھیں تاکہ آئندہ یہ غلطی دہرائی نہ جائے۔ تو افضل العلم علم الحال، اس حال میں، اس موقع پر کیا کرنا ہے یہ علم معلوم ہونا چاہیے۔ اور وہ افضل العمل حفظ الحال، اور سب سے بہترین عمل کیا ہے، وہ اس وقت میں جو کرنا چاہیے تھا اس کو کر گزرنا۔ تو علم کے لیے پڑھنا سیکھنا علماء سے، کتابوں سے، جہاں جہاں موقع ہو، بالمشافہ سیکھنے کا فائدہ برکت یہ ہوتا ہے کہ علم بھی آتا ہے، ساتھ ساتھ نور نبوت بھی ملتا ہے، علم نبوت کے ساتھ ساتھ نور نبوت بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء، ان کے وارثین، وہ علم کے ساتھ ساتھ نور بھی منتقل کرتے ہیں، اسی لیے چند کتابیں 315-14 کے قریب، اور پڑھانے سکھانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء، وہ اسی لیے آئے کہ وہ عمل کر کے بھی دکھائیں، تربیت بھی کریں، دل میں اتار دیں ان باتوں کو، دماغ میں ان کی کیفیت پیوست کر دیں۔ اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے جب اللہ والوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو اب علم بھی آ گیا، لیکن عمل کرنے کے لیے جو داعیہ چاہیے، ہمت چاہیے، مجاہدہ چاہیے، جد و جہد چاہیے، یہ کیسے کریں؟ اس کے لیے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، تزکیہ جسے ہم کہتے ہیں، صفائی جس سے ہو جائے، اور وہ پیدا ہوتی ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے سے۔ تو یہی کل خلاصہ ہے زندگی کا، کہ اصل کام مجاہدہ ہے، اس بندگی کا مجاہدہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس کے لیے یعنی کوشش، ایفرٹس، اور ان ایفرٹس کو کرنے میں یہ 2 کام سب سے اہم ہیں۔ پہلے تو یہ کہ علم حاصل کیا جائے، نمبر 2 یہ کہ دل میں وہ جذبے کو بڑھایا جائے۔ علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس جانا ہے، اہل اللہ کے پاس جانا ہے، اور ان کی لکھی ہوئی اچھی اچھی کتابیں، بیانات وغیرہ سننے ہیں، اور دل میں داعیہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، مجاہدے کا جذبہ بڑھایا جائے۔ اس کے لیے اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کثرت سے ہو، اور صحبت اہل اللہ ہو، یعنی نیک لوگوں کی مجلسوں میں علم جیسے حاصل کرنے جاتے ہیں، اسی طرح سے بزرگوں کی مجالس میں تزکیے کے لیے جائیں، اصلاح کے لیے جائیں، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، بنانے کے لیے جائیں۔ خالی علم سے کام چلتا تو ابو جہل کے پاس بڑا علم تھا۔ علم اکیلے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اندرونی بھی صفائی ہونی ضروری ہے۔ علم جہالت کو دور کرتا ہے باہر کی، اور تزکیہ غفلت کو دور کرتا ہے دل کی۔ تو اب یہ 2 روشنیاں ہو گئیں، ایک بیرونی روشنی ہے اور ایک
اندرونی روشنی ہے. جس طرح گاڑی چلاتے ہوئے رات میں سفر کرتے ہوئے روشنی چاہیے، یا تو ہیڈ لائٹس ہونی چاہیے یا ٹارچ ہونا چاہیے، راستے کی جو ہے اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں وہ ہونا چاہیے، یا دن میں جائے آدمی جب سورج کی روشنی ہوتی ہے یا چاند کی روشنی بہت اچھی طرح سے موجود ہو، تو کوئی بھی روشنی ہونی چاہیے بیرونی. یہ بیرونی روشنی یہ علم ہے، اور اندرونی روشنی یہ تزکیہ ہے، اور وہ آپ کی آنکھ کی روشنی ہے. گاڑی چلاتے ہوئے دن کی روشنی بھی ہو، سورج بھی بلکہ آپ کی گاڑی میں رکھ دیا جائے، آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، تب بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اگر آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں. تو اندر بھی ٹھیک ہونا چاہیے، باہر خالی ٹھیک ہونا ضروری نہیں. شیطان کو تو بہت معرفت حاصل تھی، بہت علم حاصل تھا، بہت کچھ وہ جانتا تھا، دیکھتا تھا، بہت کچھ عبادات بھی کی ہوئی تھی اس نے، لیکن اندر ٹھیک نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ گڑبڑ، نافرمانی کر گیا، ایسی جگہ کر گیا کہ جہاں اس کے لیے پچھلی ساری عبادات ہی اس کی اکارت ہو گئی. تو اس لیے یہ ذہن میں بالکل کلیئر رہے کہ ہمیں ہر حالت میں یہ دونوں کام کرنے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ کر نہیں رہے ہیں یا یہ ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن ہے. ہمت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. جتنا مجاہدہ بڑھائیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. تو اب عبادات یعنی بندگی اگر کہا جائے تو یہ زیادہ اچھی اصطلاح ہے. تو خالی عبادات سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ یقیناً اکیلے کافی نہیں ہے. ان کے علاوہ عقائد بھی درست ہونے چاہیے. ان کے بعد معاملات بھی درست ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسے کرنی. ان کے بعد معاشرت بھی درست ہونی چاہیے کہ رویے کیسے ہونے چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ. اور اس کے بعد اخلاق کیسے ہونے چاہیے. یہ 5 شعبے ہوئے دین کے. عمومی طور پر اسی طرح تقسیم کی جاتی ہے دین کے تمام شعبوں کو. نمبر 1 اعتقادات، عقائد، ایمانیات جسے کہہ سکتے ہیں، اس کا علم اور اس پر پختگی. ان میں اسینشلز ہیں جو بہت ہی حتمی ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ان میں بعض اہل سنت والجماعہ کو ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ دوسروں سے ممتاز ہو سکیں، تو وہ بھی جاننا سمجھنا ضروری ہے. ان کے علاوہ پھر عبادات، وہ ہمارے جتنے شعبے ہیں، جسمانی، مالی اور دونوں کی مشترکہ، یہ ساری عبادات، ان سب پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد معاملات، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل کیا ہیں، یہ سب سیکھنا بھی ضروری ہے. قرض دیا تو کیسے ڈیل کریں گے. اسی طریقے سے اس کے بعد معاشرے میں کیا کیا کام کرنے کے ہیں، لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے، لوگوں سے بیہیو کیسے کرنا ہے. اسی طریقے سے اخلاقیات، اور یہاں اخلاق سے مراد اچھے انداز سے بات کرنا نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو رذائل ہیں، ان کو پاک صاف کرنا ہے. وہی جسے تزکیہ کہا جاتا ہے. تو بس عبادت ان سب کا مجموعہ ہے. تو عبادت اس کو کہیں یا بندگی کہہ دیجئے فارسی میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اس کے تحت. بعض لوگوں کو یہ سوال ہوگا کہ جہاد کہا گیا، وہ عبادات میں ہی شامل ہے، جسمانی اور بدنی عبادت میں. تبلیغ وہ بھی انہی عبادات میں شامل ہے. سیاسی اعمال یہ آپ کی معاشرت اور معاملات کے تحت ہی آئیں گے. اور کوئی اگر ان کو الگ سے بیان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن عموماً عام آدمی کا ان چیزوں سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ضمناً وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا تبلیغ اصل میں علماء کی ذمہ داری ہے، اور فرض کفایہ کے درجے میں عوام الناس کی، اور عوام الناس کی اپنے اپنے دائروں میں. تو وہ اس کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور کرتے رہنا چاہیے. اپنی اولاد پہ مثلا ان کو اچھی باتیں بتانا، اپنے گھر والوں کو، آس پاس رہنے والوں کو، ان کے جو بھی ماتحت ہوں. اسی طریقے سے اب جہاد ظاہری بات ہے وہ عورتوں کے لیے اس کی شکل یہی ہے کہ وہ مجاہدہ کرے نفس کے خلاف اور حج کرے. جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ
تمہارے لیے حج کرنا، یعنی عورتوں کے لیے حج کرنا، یہی جہاد کا قائم مقام ہے. اتنی مشقت کافی ہے. اللہ نے بڑی شفقت فرمائی ہے عورتوں پر، بلکہ ان کی سفارش کی، وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہا کرو، معاشرت ان کے ساتھ اچھی کیا کرو، خیال رکھا کرو. اور تو یہ سب بھی اس کے شعبے ہیں، خدمت خلق، وہ بھی سب اسی میں آ جائے گا، معاشرت کے اندر ہی. تو معاملات اور معاشرت کو انڈیویجول لیول پہ سر دست دیکھنا چاہیے ان ساری چیزوں کو. ہاں اس میں جن لوگوں کو موقع ہو اور جن کو یہ صلاحیت ہو اور جن کو اس فیلڈ میں ذوق شوق ہو، تو اپنی بنیادی چیزیں یہ سب میں پوری کرتے ہوئے ان 5 شعبوں میں پھر وہ کسی ایک خاص لائن کو پڑھ لیں. مثلا وہ عالم بن جاتا ہے تو عالم بننا اس پر فرض نہیں تھا، لیکن اس نے اتنا علم حاصل کیا، وہ دوسروں کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باقی شعبے خراب کرتا ہے، اس میں کام نہیں کرتا، معاشرت درست نہیں ہے، معاملات درست نہیں ہے، 2 نمبریاں کرتا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ عالم بن کے اس کو فائدہ ہوگا، بالکل فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، کیونکہ اسینشلز کو چھوڑ دیا، آپشنلز پہ پڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے خاتون ہے، کچھ سب سیکھ پڑھ لیا ہے، باہر نکل کے دعوت دینے کا، بتانے کا ذوق شوق پیدا ہو گیا، پڑھانے کی ایک جذبہ اللہ نے دل میں ڈالا ہے، تو بہت ہمت ہو گئی ہے. تب بچے رل رہے ہیں، میاں کو پوچھتے نہیں ہیں، موڈ خراب ہے، گھر آ کے بھی غصہ کہ میری تو کلاس ہے اور مجھے تو وہاں جانا ہے اور میرا تو بیان چل رہا ہے. تو یہ کام تو اس پر فرض نہیں تھا، فرض عین نہیں تھا، اچھا کام تھا، ضرور کرنا چاہیے تھا، لیکن اپنے اسینشلز کو چھوڑ کے کرے گی تو نقصان اٹھائے گی. تو یہ سب اعتدال بہت ضروری ہے، بیلنس ہونا ضروری ہے. تو اپنے آپ کو، مردوں کو بھی چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے، اپنے بارے میں معلوم کریں، مشورہ کریں، کیریئر ایڈوائس لیں کہ مجھے زندگی میں یہ چیزیں ایسے پسند ہیں، میں کیا کروں. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم تو صبح مدرسے میں پڑھاتے ہیں، دوپہر میں مکتب میں پڑھاتے ہیں، اب گھر آئیں تو ہمارے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے کہ ہم بالکل بھی، وہ صحیح رہتا ہے دماغ پہ، پیسے بھی کم مل رہے ہوتے ہیں تو دماغ بہت ہی نہیں. تو پھر آپ کوئی اور کام کیجیے، آپ کے بس کا نہیں ہے، یا کسی شیخ سے رابطہ کیجیے اور اپنی اصلاح کروائیے تاکہ دل قابو میں رہے. یہی تو بیلنس کرنا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ باہر اگر حکمران ہے تو آپ گھر آئیں اور اس کے بعد سب پہ چڑھائی کریں گے، اس کے بعد بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں تو یہاں غصہ ہی غصہ. یا باہر آپ جو ہے جہاد میں تھے اور وہاں سے گھر آئے تو اس کے بعد آپ نے تلوار گھر میں بھی چلانا شروع کر دی. یا بڑا بزنس ہے اور اس میں بہت مصروفیت رہتی ہے تو لوگوں کی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہے ہیں، کھلا پلا بھی رہے ہیں، فرض بھی کر رہے ہیں، اس میں بھی نفلی بھی کام کر رہے ہیں اور زائدہ ضرورت کر رہے ہیں، خوب عیاشیاں بھی کرا رہے ہیں اولاد کو. نہیں تو شریعت نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ اتنی عیاشیاں کرنا بیوی بچوں کو. آپ بہت سادہ رکھ کے جو بیئر منیمم ہے وہ کر کے، لیکن اپنے فرائض پورے کریں. اتنا مال بچوں پہ لگا رہے لیکن کام پورا نہیں ہو رہا، بچوں کو توجہ ہی نہیں دے رہے، ان کی تربیت تعلیم پہ کوئی توجہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. تو یہ سب بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے جس کے بس میں جتنا ہو وہ فرائض میں تو پورا کرے، اور باقی جو اضافی اس کے پاس صلاحیت اور جذبہ ذوق ہو اس کو نوافل میں لگائے، اضافی چیزوں میں لگائے جہاں بھی ذوق ہو، لیکن حد سے نکل کر نہیں، فرائض کو کمپرومائز کر کے نہیں. عورت بھی یہی کرے، مرد بھی یہی کرے، بس پھر وہ اللہ کا ولی ہے، پھر وہ اللہ کی ولیہ ہے، اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائے. اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے، ان 5 شعبوں پہ محنت کرتے ہوئے. لیکن سب پہ کام کرنے کے لیے وہی دوبارہ مجاہدہ ضروری ہے، علم ضروری ہے، مجاہدہ ضروری ہے. علم نہیں ہوگا تو کیا کرنا ہے یہی نہیں پتا ہوگا، غلط صحیح کرتا رہے گا. پوچھے، معلوم کرے، سیکھے، جو سچویشن آئے اس وقت سیکھے. علم حاصل کر لیا، بات سمجھ میں آ گئی لیکن ہمت ہی نہیں ہو رہی، موڈ ہی خراب رہتا ہے، ہر وقت دماغ پہ سے کچھ، اور پھر اس کے ایکسکیوزز بناتے رہتے ہیں، نہیں اصل میں مجھے یوں ہو جاتا ہے، اصل میں مجھے بچے تنگ بہت کرتے ہیں تو میرا دماغ ایسا ہو جاتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا، گھر میں رہتے رہتے میں کیا کروں. اس کے لیے وہ گویا یہ گنجائش ملنی چاہیے کہ میں باہر نکل جایا کروں، مجھے گھر میں جو ہے وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے گھر، کیونکہ عادت پڑی ہوئی باہر رہنے کی. تو یہ سب معلوم کرنا چاہیے کہ اس میں میرے نفس کی شرارت کتنی ہے اور واقعی کوئی مسئلہ ہے کیا، تو دیکھنا چاہیے. یہی کہ میں ایڈکٹ ہوں، خبریں سنے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، فون دیکھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، میں جب تک کہ پورے ٹاک شوز نہ دیکھ لوں، ساری بحث نہ دیکھ لوں. بیٹھا ہوا یہاں ہوں برطانیہ میں یا امریکہ میں، اور پاکستان کے سارے ٹاک شوز کے بغیر یا انڈیا کے سارے ٹاک شوز کے بغیر زندگی میری نہیں چلتی. تو پاگل ہے یہ آدمی، اس کا علاج کرنا چاہیے. تو نفس کا علاج کروائے، معلوم کرے، مشورہ کرے، تاکہ اس کی وجہ سے اس کے وہ فرائض جو بندوں سے متعلق ہیں اور وہ فرائض جو اللہ سے متعلق ہیں وہ پامال نہ ہو. اگر ہوں گے
تو پھر اس کو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا، جس کے لیے وہ بھیجا گیا۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی کہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تھوڑی سی جنت مل جائے یہ بھی کافی ہے، ہاں تو اس کی گارنٹی نہیں، بس گارنٹی تو اسی کے لیے ہے جو یہ وسعى لها سعی، جو اس کے لیے کوشش کرے گا، اپنی کوشش سعیہا، جو اپنی جو کوشش اس جنت کے لیے جو کوشش کرے گا، محنت پوری کر لے گا، اللہ کی رضا کے لیے جو اپنے آپ کو کھپائے گا، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ باقی کے لیے اللہ دے دیں گے، اللہ بادشاہ، نہیں دیں گے تو اس کے ساتھ انصاف ہوگا، دے دیں گے تو اس پر رحمت ہو جائے گی۔ لیکن اس امید پر جینا نہیں چاہیے، یہ طریقہ اچھا نہیں، کام پورا کرنا چاہیے پھر امید، پہلے اونٹ کو باندھنا چاہیے پھر بھروسہ۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ عمل سے کوتاہی اگر کر رہے ہوں آپ اس امید پر کہ اللہ سے رحمت کی توقع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رحمت پہ توقع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے نفس کے پجاری بن کے اللہ کی نافرمانی کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس کو خوبصورت الفاظ سے تعبیر کر کے تاکہ کوئی آپ کو اس پر تنقید نہ کر سکے۔ بیگم صاحبہ آپ کو نماز کا نہ کہیں، ابا اماں کچھ کہتے تھے، باہر والے دوست احباب کہتے تھے، آپ ان کو بھی بڑی اپنی جذباتی اور فلسفیانہ انداز سے اللہ سے تعلق اور تقوی کا درس دیتے ہوئے خاموش کرا دیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے میرا اللہ سے تعلق کیسا، انا عند ظن عبدی بھی والی کیفیت ہے میری، تو کر میں نافرمانی رہا ہوں اور شیطان کے دھوکے میں پڑا ہوا ہوں کہ میرے کام سارے سنور جائیں گے، اس لیے کہ اللہ بڑے کریم ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، اور نفس کی شرارتیں سیکھنی پڑتی ہیں کہ کہاں ہیں، کیسی ہیں، کس کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے شیخ چاہیے ہوتا ہے، کوئی شیخ بتاتا ہے کہ بھئی یہ گڑبڑ یہ کر رہے ہو، یہ ہے، تو عملاً کسی شیخ سے رابطہ ہوئے بغیر بات بنتی نہیں۔ آپ چلنے ہیں میراتھن جیتنے، ورلڈ ایکسپرٹ بننے کے لیے یا ورلڈ چیمپئن بننے کے لیے، کسی کام میں، کسی کھیل میں، کسی ورزش میں مسٹر ورلڈ بننے کے لیے، اور چاریں خود ٹریننگ کر کے کام ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ اس کے لیے عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، کوشش سے کبھی ہو بھی جائے، شاید استثناءات ہوتے ہی ہیں ہمیشہ، لیکن عادت اللہ سنت اللہ یہی ہے کہ شیوخ کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ تعلق رکھ کے ہی کام چلتا ہے۔ اسی لیے کوئی عالم آپ کو تاریخ میں ایسا نہیں ملے گا جس کا کوئی استاد بھی نہ ہو، کوئی شیخ بھی نہ ہو جس سے اس نے اپنی اصلاح کرائی ہو۔ تو بس یہی طریقہ ہے نفس کو پہچاننے کا۔ استاد علم بتاتا ہے، تو جب آپ اس طرح جڑ کے اپنے معاملات کو سنبھال کے چلتے ہیں، اپنے نفس کی بات مانے بغیر، تو آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، خیر پھیلتی ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔